اگر صرف ہم پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو چائنا کے جو یہاں پہ پروجیکٹس ہیں اس میں سی پیک کے کئی پروجیکٹ جو ہیں وہ بی او ٹی کے ہیں. بی او ٹی کا مطلب ہوتا ہے بلڈ اون اینڈ ٹرانسفر. ہم انہیں پودے اور ضروری مہارتیں دے کر فصل کاٹنے میں مدد کرتے ہیں. چین کی انٹرنیٹ مارکیٹ اور ای کامرس عروج پر ہے اور نوجوان لوگوں کے ایک گروپ کی صورت میں گھر واپس آنے کی وجہ سے وہ امیر ہونے میں سب سے آگے ہیں. ہم نے چین اور پاکستان کے درمیان TIR آپریشنز شروع کیے ہیں اور میرے خیال میں یہ ایک نئے دور کا آغاز ہے. ملکی سطح پر بہت وسیع اسٹریٹجک تعاون ہے. ہم نے ان تمام ملٹی نیشنل اور چینی کمپنیوں کے ساتھ بہت اہم ملاقاتیں کی ہیں. ناظرین محترم السلام علیکم. پروگرام پاک چائنا ایکسپریس میں خوش آمدید. میں ہوں نسرین. اس سال بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی 10ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے. یہ سی پیک کے آغاز کی 10ویں سالگرہ بھی ہے جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا ایک اہم پائلٹ پروجیکٹ ہے. گزشتہ ایک دہائی کے دوران سی پیک نے پاکستان کی اقتصادی و سماجی ترقی اور علاقائی رابطوں میں اہم کردار ادا کیا ہے. آئیے ایک ساتھ دیکھتے ہیں. چین پاکستان اقتصادی راہداری کی تعمیر 2013 میں شروع ہوئی تھی. 2015 میں چین اور پاکستان کی حکومتوں نے 50 سے زائد تعاون کے معاہدوں پر دستخط کیے جس میں 1+4 تعاون کی ترتیب کی وضاحت کی گئی. چین پاکستان اقتصادی راہداری کی تعمیر مرکز کے طور پر اور گوادر پورٹ، توانائی، بنیادی ڈھانچہ اور صنعتی تعاون 4 اہم ترجیحات کے طور پر. 2022 تک سی پیک نے پاکستان میں 25.4 بلین امریکی ڈالر کی براہ راست سرمایہ کاری کی ہے اور ملک کے لیے تقریباً 2,36,000 ملازمتیں پیدا کی ہیں. مزید برآں پاکستان میں چینی سفارت خانے کے مطابق اس نے پاکستان کو 8,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے، نیشنل کور ٹرانسمیشن گرڈ میں 886 کلومیٹر کا اضافہ کرنے اور 510 کلومیٹر ہائی ویز بنانے میں مدد کی ہے. ناظرین، اس موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایگزیکٹو ڈائریکٹر آف پاکستان ریسرچ سینٹر فار کمیونٹی ود شیئرڈ فیوچر جناب خالد تیمور اکرم صاحب اور ایڈوائزر ٹو اسپیکر بلوچستان اسمبلی اینڈ ایگزیکٹو ڈائریکٹر آف گرینڈ یو انسٹیٹیوشن جناب نسیم خان اجکزائی صاحب. جی جناب، بہت شکریہ وقت دینے کا. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ رواں سال سی پیک کی 10ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے، تو آپ ان 10 سالوں میں آپ نے کن مثبت تبدیلیوں کو دیکھا ہے اور کیا آپ 2-1 مثال دے سکتے ہیں؟ سے جو انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ بڑی انپریسیڈنٹڈ ہے. اگر دیکھا جائے ایک بہت بڑا سڑکوں کا جال بچھا ہے اور بہت ہی اچھے طریقے سے انرجی سیکٹر میں اور دوسرے سارے سیکٹرز کے اندر کام ہوا ہے. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ کچھ میں اگر آپ کو اس کی مثالیں دوں، میں خود ایک شہر ہے بہاولپور، ادھر کا رہنے والا ہوں، اور پہلے اسلام آباد سے بہاولپور جانے کا جو رستہ تھا، جو ہم نیشنل ہائی وے سے جاتے تھے، وہ تقریباً 11 سے 12 گھنٹے لگتے تھے. لیکن اب سی پیک کے حوالے سے جب سے سی پیک روڈ بنی ہے تو اب یہاں سے بہاولپور جانے کا جو رستہ ہے وہ 6 گھنٹے کا رہ گیا ہے. مینز کے آدھا رستہ، مطلب آدھے ٹائم میں ہم پہنچ جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اس کے علاوہ سی پیک کا جو روڈ انفراسٹرکچر ہے وہ ایسے علاقوں سے اور ایسے بیکورڈ علاقوں سے گزرا ہے کہ جہاں پہ اب سڑکیں بننے کی وجہ سے لوگوں کو بڑی آسانی ہوئی ہے اور بہت خوشحالی آئی ہے. آپ بھی جانتے ہوں گے کہ بعض مغربی ممالک کو سی پیک کے بارے میں کچھ شک و شبہ پائے جاتا ہے، جیسا کہ قرضوں کے جال یا منصوبوں سے پیدا ہونے والے ماحولیاتی مسائل وغیرہ. تو اصل بات کون سی ہے اور آپ اس طرح کے پروپیگنڈا کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جہاں تک بات ہے قرضوں کے حوالے سے، تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں، میں نے اس پہ کافی کام کیا ہے اور یہ دیکھا ہے کہ اگر صرف ہم پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو چائنا کے جو یہاں پہ پروجیکٹس ہیں
اس میں سی پیک کے کئی پروجیکٹ جو ہیں وہ بی او ٹی کے ہیں. بی او ٹی کا مطلب ہوتا ہے بلڈ اون اینڈ ٹرانسفر. یہ ایک دنیا میں ایک ٹرمینالوجی ہے جس میں جو کمپنی ہوتی ہے وہ اپنا پیسہ لگا کے ایک پروجیکٹ لگاتی ہے کسی بھی ملک میں, وہاں پہ پھر 20 سال یا 25 سال تک اس پروجیکٹ کو چلاتی ہے اور اس کے بعد وہ پروجیکٹ اس ملک کے حوالے کر دیتی ہے. تو بہت سارے پروجیکٹ جو سی پیک کے حوالے سے پاکستان میں لگے ہیں وہ بی او ٹی کے ہیں. اس کے علاوہ جو کچھ پروجیکٹس ہیں وہ سافٹ لون کے ہیں, اور وہ سافٹ لون پروجیکٹس وہ ہیں جو پاکستانی حکومت نے خود چائنا کو ریکویسٹ کی کہ یہ پروجیکٹ عوام کے لیے ضروری ہیں. لیکن ان پروجیکٹس کے اندر بھی جس طرح مغربی ممالک کی جو لون کی کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ نہیں ہیں, اور ان کے اندر جو لون کی کنڈیشنز ہیں وہ بہت ہی نرم ہیں, اسی لیے اس کو سافٹ لون کہتے ہیں, تاکہ اس کے اندر ایک تو ریٹ آف جو ریٹرن ہے یا اس کا جو ریٹرن کرنے کا طریقہ ہے وہ بہت فلیکسیبل ہے. مستقبل میں چین اور پاکستان کیسے سی پیک کے فریم ورک کے تحت مزید تعاون کریں گے؟ جی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سی پیک کا جو روٹ ہے اس کا انفراسٹرکچر تو اب کمپلیٹ ہونے والا ہے, اور سی پیک روٹ سے نہ صرف چائنا فائدہ اٹھائے گا بلکہ وسطی ایشیا کے جو ملک ہیں, سینٹرل ایشیا کے جو لینڈ لاکڈ ہیں اور جن کے انڈین اوشن کی اور عربین سی کی جن کی ایکسیس نہیں ہے, وہ والے ممالک بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اب سی پیک کا جو سیکنڈ فیز شروع ہو رہا ہے اس میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بہت ساری چائنیز انڈسٹری جو ہے وہ آ کے ادھر اسپیشل اکنامک زون میں اپنی فیکٹریز لگائیں گے, اور اس کے علاوہ اس روٹ کے تھرو جب ٹریڈ ہوگی تو اس کی وجہ سے پاکستان کے لوگوں کو بہت زیادہ ملازمتوں کے مواقع ملیں گے, اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ خوشحالی کی طرف ایک پہلا قدم ثابت ہوگا.